السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عسکری شیلیاٹ۔ اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ خوش ہوں گے اور صحت سلامت ہوں گے۔ تو آج 2-3 دن سے میں مسائل کو کوشش کر رہا تھا میں لائیو دکھاؤں، اور آج کل سنت ابراہیمی جیسا قریب آ رہی ہے تو جانوروں کی منڈیاں لگ چکی ہے، اور جوش و خروش اس میں تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا تھا لائیو آپ کو لائیو اسٹریمنگ براہ راست آپ کو جانور کے وہ مناظر دکھاؤں، اور لوگوں کو جہاں ظاہر ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کون سی جگہ جانور لگ چکے ہیں برائے فروخت کے لیے، تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا گلستان جوہر، بلاک 4A، بلاک 4 اور دیگر علاقوں سے۔ تو آج میں براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی، میں سوچ رہا تھا کل سے، اور ایک کشمکش میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب جیسے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو غریب لوگ جانور کو پال پوس کے قربانی کے لیے پیش کرتے تھے، دور دراز علاقوں سے شہر کی طرف آتے تھے اور یہاں بیچ کے وہ اپنی سال بھر کا گزارا کرتے تھے۔ لیکن پچھلے 8-10 سالوں سے 5 سالوں سے کچھ مختلف ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہے جو لوگ سال بھر جانور پالتے تھے اور غریب علاقوں سے محنت کش آ کے جانور فروخت کرتے تھے۔ اب سلسلہ کچھ بدل چکا ہے، اب سرمایہ کار اس میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ پورا ملک جو ہے نا سرمایہ کاروں کا ہو گیا ہے، تو ہر چیز میں ان کی مداخلت ہے۔ تو میں جہاں بھی میں نے کوشش کی تھی پچھلے 1 ہفتے سے میں لگا ہوں اس چیز میں، تو میں کل مجھے معلوم ہوا تو شہر کے اندر جتنے بھی منڈی چھوٹی منڈیاں لگائی گئی ہے اس میں تمام تر انویسٹرز اب ایک مسلمان تو کسی صورت موقع ضائع نہیں ہونے دیتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو پچھلے 3-4 میں نے سلسلے کیے، لائیو براہ راست دکھایا، لیکن اکثر تقریباً 70% اس میں 70% سے زائد اس میں سرمایہ کار ملوث ہے۔ شہر کے اندر منڈیاں چھوٹی لگی ہوئی ہے، تو چاروں اطراف جو ہے نا وہ اب بھوسا، کوئلہ اور جتنے بھی چارے وغیرہ وہ لگ چکے ہیں۔ تو اب اس میں بدلاؤ سا آ گیا ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ جاری ہے امریکہ میں، ایک سپر پاور ملک میں وہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، لیکن بڑے اپسیٹس آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان آج بھی ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ وہ ہار کی ہیٹرک سے بچ سکے، وہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور ہمارے پڑوسی ملک میں جو مودی صاحب تھے وہ دوبارہ حلف اٹھا چکے ہیں۔ تو اوور آل کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، جو آج جس موضوع پہ میں گفتگو چاہ رہا تھا، سیاسی اور کھیل یہ سب تو چلتے رہیں گے، لیکن مین چیز جو ہے وہ جائز اور ناجائز کی جو میں بات کرنے کی جو میرا موضوع ہے آج کی جو مخصوص موضوع ہے، تو میں پریشان حال تھا۔ مطلب کہتے تھے، سنتے آیا ہوں میں جب سے، سبھی سنتے ہیں کہ جیسے عوام ویسی حکمران۔ تو یہ بات میرے خیال سے تقریباً 99% شاید درست ہے، کیونکہ ہر کوئی اس وقت ناجائز کمائی کے پیچھے لگا ہوا، پیسوں سے مطلب ہے لوگوں کو۔ کل میرا واسطہ ایک مارکیٹ میں ایک پتھارے والوں سے ہوا، جس میں میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جناب، مطلب یہ کیلے کا جو شیک ہے وہ 60 روپے سے بڑھ کے اس وقت شہر کراچی میں
100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تمام تر چیزیں جو ہے نا اس سے عوام متاثر ہو رہی ہے۔ تو میں نے جانچنے کی کوشش کی، جانچ پڑتال کی، تو پتہ یہ چلا مطلب شہر بھر میں، پورے ملک میں، ایک تو اگر ملک کا وزیر اعظم اگر لوٹ رہا ہے، کسوٹ رہا ہے، تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نظام کچھ یوں ہو چکا ہے نہ ہر کوئی لوٹ رہا ہے۔ اب بقول جو جوس والا تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ میں جناب دن میں کوئی 1000 1200 2000 کا سیل کرتا ہوں، میں جوس ہے شیک فروخت کرتا ہوں، اس میں سے مجھے تقریباً کوئی 18,000 روپے دکاندار کو دینے پڑتے ہیں۔ اب دکاندار جو ہے نا شہر بھر میں دکاندار اس وقت وہ لوٹ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوٹ رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے دکان کرایہ پر دی ہے، پلس اس میں آپ نے ڈپازٹ کی صورت میں پیسے لوٹے ہوئے ہیں، پلس اس میں جو ہے نا اب دکان کے سامنے شہر بھر میں یہ تو زمین حکومت پاکستان کی ہے، ریاست کی زمین ہے، اور ریاست کی زمین پر کھڑے پتھارے والوں کو جو روزانہ کی بنیاد پر ان سے 400 سے 500 روپے وصول کیا جاتا ہے، 600 روپے 1000 روپے ماہوار باندھ دیے گئے ہیں۔ تو مطلب پورا جو نظام ہے، پوری جو عوام ہے، جس کی گرفت جہاں مضبوط ہے، وہ وہاں اتنی ہی بدماشی اور بےایمانی کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے اور کوئی حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں رہے، کوئی فرق نہیں رہا، پیسوں سے مطلب ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ میری کوئی کنٹرول سسٹم ہو شہر میں کہ ان لوگوں کو کیوں لوٹا جا رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ بھی عوام پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ قیمتیں جتنے بھی سبزی والے ہیں، فروٹ والے ہیں، جو بھی بیچ رہا ہے، جو عوام کے نزدیک جو بھی کاروبار کر رہا ہے، جو ریڈی والا ہے، ٹھیلے والا ہے، اس کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے۔ اس سے غیر قانونی ہمارے کچھ سرکاری اداروں کے افراد بھی ان سے بتہ وصول کرتے ہیں، دکاندار بھی ان سے بتہ لیتا ہے، کیونکہ عوام کی جو ریاست پاکستان کے جو عوام کی زمین ہے، جو ریاست کی زمین ہے، اس پہ بھی اسے جو ہے نا بتہ لیا جاتا ہے۔ تو دکانداروں کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، ملک میں کوئی نظام نہیں ہے۔ جتنے مساجد ہیں وہاں پیش امام ہے، ان کا فریضہ بنتا ہے کہ اس چیز پہ کنٹرول کرے، اور وہی لوگ جو لوٹنے والے ہیں، جو کمیشن لینے والے ہیں، جو ٹھیلوں والوں کو لوٹتے ہیں، جو سبزی والوں کو لوٹتے ہیں، مطلب وہی صف اول میں نماز میں جو ہے نا وہ صف اول میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ پھر استغفار پڑھتے ہیں۔ مطلب پورا نظام پورا کرپٹ ہو چکا ہے ہمارا، مطلب حرام حلال صرف ہم دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ہر کوئی بشمول شاید میں بھی، میرا دکان ہوگا تو میں بھی یہی کروں گا، کیونکہ ایک ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے اسینشیل پارٹ حصہ بن چکا ہے، ایک معاشرے کا جز بن چکا ہے کہ ہم نے دوسرے کو لوٹنا ہے، کسی طرح بھی لوٹیں۔ وہ آپ نے ٹرانسپورٹ کے ذریعے لوٹنا ہے، آپ نے کرائے کے ذریعے لوٹنا ہے، آپ نے اس کو گوشت کے ذریعے لوٹنا ہے، سبزی کے ذریعے لوٹنا ہے، فروٹ کے ذریعے لوٹنا ہے، مطلب آپ نے لوٹنا ہی لوٹنا ہے۔ تو میری مقتدر حلقوں سے گزارش ہے کہ جو نظام ہے اس کو درست کیا جائے، نیچے سے لے کر اوپر تک جو یہ حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے، زور اور زبردستی سے جو ہے نا ہر قسم کے طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے، جس کا جو اثر جو ہے نا وہ عوام پر آ کے گرتا ہے، جس کا ندلہ پورا عوام پہ گرتا ہے، اور عوام سے وہ پیسے بٹور لیے جاتے ہیں۔ اب کہ ایک 150 روپے 100 روپے آم ملتے ہیں، وہ 100 روپے 150 روپے 200 روپے آم کا شیک ملتا ہے، یہ تو بالکل زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ تو میں ان مسلمانوں سے بھی گزارش کروں گا جن کی شاپ سے، جو سروس روڈ پہ جو پتھاروں سے جو ماہوار پیسے لیتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پیسے لیتے ہیں، تو یہ آپ اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ آپ اپنے نماز روزہ خمس زکوٰۃ میں شامل ہوتا ہے، کہ پھر آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ میرے خیال سے اس خلوص کے ساتھ شاید نہ ہو۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے
مقتدر حلقوں سے، اداروں سے اس کی روک تھام کی جائے، قانون سازی کی جائے، اور کیونکہ اب مہریں لگ چکی شاید ہمارے دلوں پہ، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ خدا ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم۔